الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو، یہاں نیچے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم اس مہینے میں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، وہیں امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت بھی اسی مہینے میں ملی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، بالکل اسی طرح حضرت حسین سے عقیدت اور محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ سے محبت کرنا، ان کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا، ان کے خیر اور خوبیوں کے تذکرے کرنا اور ان کی خامیوں کو نظر انداز کرنا، یہ ہم پر لازم اور واجب ہے. ان کی خامیاں اور کوتاہیاں ایسی نہیں تھیں جیسی ہماری خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہماری غلطیوں کے پیچھے نفس پرستی ہے، نفس پرستی. جبکہ صحابہ سے اگر کوتاہی ہوئی تو اس کوتاہی کی بنا اور بنیاد بھی اچھی تھی. امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قرآن مجید میں ہے کہ ان انبیاء میں اور رسل میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جیسے تمام انبیاء کا مرتبہ ایک جیسا نہیں، فرق ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کے مراتب اور درجات میں بھی فرق ہے. صحابہ کو صحابہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے. صحبت ساتھی ان کے ساتھ رہے ہیں، رہنا نصیب ہوا. نبی کے ساتھی کو صحابی کہا جاتا ہے. کیونکہ نبی سے اونچا مقام
اس کائنات میں کسی کا نہیں، تو نبی کے ساتھیوں سے بڑے ساتھی اور ان کے مقام سے اونچا بھی کسی کا مقام نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم صرف کتابوں سے آتا، اور جنرل نالج کا نام اگر علم ہوتا تو صحابہ کا مقام سب سے اونچا نہ ہوتا، اس لیے کہ علم میں بعض تابعین بعض صحابہ سے بھی آگے تھے، بعض تابعین ایسے گزرے ہیں جو بعض صحابہ سے بھی علم میں آگے تھے۔ حضرت علقمہ جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم میں عبداللہ ابن عمر سے کم نہیں، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر کو صحبت کی فضیلت حاصل ہے کہ نبی کے صحابی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا کہ صحبت اہل اللہ کی، پیغمبروں کی، علماء کی صحبت سے انسان کو کیا ملتا ہے، وہ کچھ جو کتابوں سے ملنا ممکن نہیں ہے۔ فی الحال کہ صحابہ کرام کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ کس بنیاد پہ؟ نبی کے ساتھی ہونے کی بنیاد۔ ان ساتھیوں میں سب سے افضل ترین ساتھی تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، وہ کون تھے؟ ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار، آپ کی نبی سے دوستی کا انکار، علماء نے لکھا ہے کفر ہے، کیونکہ آپ کے صحابی ہونے اور نبی کے ساتھی ہونے کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے، تو اللہ اپنے دین کی مدد کر چکا ہے۔ کس وقت؟ جب کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیا اور محمد دو اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں ساتھی کو کہہ رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا غار میں؟ ابو بکر۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ، جب محمد اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں، اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کر۔ یہاں قرآن میں حضرت ابو بکر کو محمد کا صاحب قرار دیا ہے، ساتھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نام بھی ذکر کر سکتے تھے، اذ یقول لأبی بکر، جب محمد ابو بکر سے کہہ رہے تھے، نام ذکر ہوتا تو ابو بکر کا مقام اور مرتبہ ذکر، بولو بھائی، نہ ہوتا۔ ابو بکر تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اپنے دشمن سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنے نوکر سے بات کر رہا ہوتا ہے، خادم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب خادم سے بات کرتا ہے تو اس کا لقب بیان کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت بیان کی جاتی ہے کہ اپنے خادم سے کہا، بیوی سے کہا، دوست سے کہا۔ یہاں اللہ نے ابو بکر کا نام ذکر کرنے کے بجائے ان کے وصف اور ان کی صفت کو بیان کیا، اذ یقول لصاحبہ، جب محمد اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا اس آیت کی روشنی میں ابو بکر کے ساتھی ہونے کا انکار، یہ قرآن کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت ابو بکر کی فضائل، ان کے مرتبے پر انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا۔ آج تھوڑا سا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ تھوڑا سا بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ تھوڑا سا اس لیے کہ جو وقت ہے اس میں تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کے بعد اس امت کا اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا، کہ ابو بکر کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ نے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دی ہے مختلف اوصاف میں۔ فضیلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خوب اچھی طرح سمجھیں، تھوڑی سی علمی اور ٹیکنیکل قسم کی بات ہے، اس سے بہت سارے اشکالات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک منکر حدیث، جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، پرویزی فرقہ، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کو برابر رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت نہیں ہے۔ تو ایک منکر حدیث ٹکر گیا، کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال زیادہ تھا اور یوسف علیہ السلام میں حسن زیادہ تھا۔ یہ حسن اور جمال میں فرق ہوتا ہے، یہ ابھی موضوع نہیں، اگر یہ بیان کرنا شروع کیا تو پھر موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا بہرحال یوسف علیہ السلام حسین تھے، تو اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو اللہ نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے کلام جب بھی پیغمبروں سے کیا ہے، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، تو براہ راست ہوتا تھا یا فرشتہ وحی لے کے آتا تھا؟ ہم نے کہا جی فرشتہ وحی لے کے آتا تھا، جبریل امین وحی لاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو جبریل وحی نہیں لاتے تھے، اللہ براہ راست، بولو بھائی اتنا تو پتا ہوگا نا، اللہ براہ راست حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کا مقام اور مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لحاظ سے زیادہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں میں سب سے افضل، اگر سب سے افضل تھے تو براہ راست اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو سے براہ راست اللہ نے کلام کیا ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ بھائی اگر افضل ہیں تو جو سب سے افضل ہیں ان کے ساتھ معاملہ بھی وہی ہونا چاہیے جو طریقہ سب سے افضل ہو۔ وحی کا سب سے افضل طریقہ براہ راست ہم کلامی ہے کہ درمیان میں فرشتے کو واسطہ نہ بنایا جائے۔ ایک صاحب ہے، آپ کو جب کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے گھر بلا کر فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، اور کسی اور کو پیغام دینا ہوتا ہے تو قاصد کو بھیجتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آئے گا بھائی کس کا مقام زیادہ ہے؟ جس سے فیس ٹو فیس بات کی جا رہی ہے۔ جب کوئی مل جائے کرے نا نیا فرقہ تو ایک دم ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہیں چھوڑ دیا کریں۔ آج کوئی بھی اعتراض کر دے نا، کوئی مسئلہ اٹھا دے تو ایک دم ایمان سے چلے جاتے ہیں۔ کسی مولوی صاحب سے رابطہ کر لیا کریں۔ اس طرح اور بھی کچھ مثالیں دیں۔ پھر قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ بولو بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل اور یہودیوں کے پیغمبر تھے۔ یہودی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو سب سے زیادہ نام قرآن مجید میں محمد کا آنا چاہیے تھا، جبکہ قرآن میں سب سے زیادہ نام کس کا آیا ہے؟ موسیٰ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جب سب سے زیادہ ہے تو بعض چیزوں میں حضرت عمر کو فوقیت کیوں دی گئی ہے؟ جیسے کہ بہت ساری احادیث ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ہوتی ہے فضیلت کلی اور ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی۔ جزوی فضیلت کسی خاص وصف میں کسی کو اضافی فضیلت دی گئی ہو، اس سے وہ دوسرے سے افضل نہیں ہو جاتا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بیان شروع سے ہی ٹیکنیکل ہو گیا ہے،
کیونکہ اب سمجھانے کے لیے تو پھر مثالیں دینی پڑیں گی نا. سیرت پر بیان تھا تو اسی پر چلتا رہتا ہے. لیکن بہرحال بیٹھے بھی سارے سائنسدان ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی مزدور کو بلایا گڑھا کھودنے کے لیے, کنواں کھودنے کے لیے, تو آپ کو کیا چاہیے؟ مزدور. 4 آدمی آ گئے آپ کے پاس. ایک بہت خوبصورت ہے لیکن جسمانی لحاظ سے ذرا کمزور. دوسرا تعلیم یافتہ ہے, PhD کیا ہوا ہے, اس نے پڑھا لکھا ہے, مگر اور طاقتور بھی ہے, مگر مہارت نہیں ہے. کنواں وہ بے روزگاری کی وجہ سے آ گیا کہ PhD کی ڈگری لے کے گھوم رہا تھا, کہیں ملازمت نہیں مل رہی, 2 وقت کی روٹی بھی چلو, کدالی چلا لو, آ گیا آپ کے پاس. تیسرا طاقتور ہے مگر کوئی بیماری ہے, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں 3 مزدور ہیں. وہ تیسرا کیا ہے؟ وہ بدصورت بھی ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, اور اس میں پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے آپ کو, مگر یہ کہ پیشہ ور آدمی ہے, 3 گھنٹے میں کام کر کے دے دے گا. تو آپ کس کو سلیکٹ کرو گے ان تینوں میں سے؟ بولو بھائی. اس تیسرے کو جس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے بھائی, پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے, مگر جو کام آپ نے اس کے ذمے لگایا ہے اس کام کے لحاظ سے سب سے افضل یہ تیسرا ہے یا نہیں ہے؟ اب بقیہ 2 کہنے لگے کہ میرے پاس میں تعلیم یافتہ آدمی ہوں, تو آپ کہیں گے تعلیم گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا, کیا کرنا ہے بھائی میں نے تیری ڈگری کا. دوسرا کہہ رہا ہے میں کتنا خوبصورت ہوں, تو آپ کہیں گے بھائی ہم نے کوئی اپنی بیٹی کا یا بہن کا رشتہ تو دینا نہیں ہے جو خوبصورتی دیکھ رہے ہوں, کنواں کھدوانا ہے, اس میں خوبصورتی کا عمل دخل نہیں ہے. تو مزدور کی لائن میں فضیلت اس کو ہوگی جو طاقتور ہو, نمبر 2 پیشہ ور ہو, اس کام کو بخوبی جانتا ہو. اللہ نے انسان کو جو بنایا اور پیدا کیا وہ اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے, تبھی اللہ کی نظر میں افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس میں تقوی زیادہ ہے, چاہے اس کی شکل اچھی ہو یا نہ ہو, چاہے اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو, ہنر ہو یا نہ ہو. دولت ہونا, خوبصورتی ہونا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے, مگر ایک اضافی الگ سے, اس کا مقصد حیات سے تعلق نہیں ہے. مقصد حیات ہے آزمائش. تو اللہ سے قرب, اس سے تعلق اور تقوی میں تمام پیغمبر وہ امتیوں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں, اس لیے پیغمبروں کو تمام امتیوں سے زیادہ فضیلت دی گئی. پھر پیغمبروں میں جو آپس میں مرتبوں میں فرق ہے وہ رسالت کی بنیاد پر, کہ پیغمبر اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے والے. تو اس رسالت کے وصف میں, اس رسالت کی صفت میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں سے افضل بنایا. اس رسالت اور دین میں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اس دین میں اور پچھلے ادیان میں جو پچھلی امتوں کو ملا اس دین میں بھی فرق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں کسی پیغمبر کی پیدائش ممکن نہیں ہے. پیغمبروں کے سلسلوں کو ختم کر دیا گیا کہ اب ضرورت نہیں ہے کسی پیغمبر کی. آپ کو ایسا شخص مل جائے ذمہ داری نبھانے کے لیے جو کئی لوگوں کی صلاحیت رکھتا ہو, تو آپ کہیں گے اب سب کو, جب یہ جو نیوز پیپر چھپتے ہیں نا, جہاں جب کمپیوٹر آ گیا تو جتنے کاتبین تھے نا ان سب کو بے روزگار کر دیا ایک ہی دن میں. جنگ اخبار والوں نے اور مختلف اخبار والوں نے, وہ بیچارے ہڑتالیں کرتے تھے. وجہ اس کی کیا تھی, کیوں نکالا؟ وہ کہتے جب کمپیوٹر آ گیا ہے تو ہمیں کاتبوں پہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. کاتب جو تحریر 2 گھنٹے میں لکھے گا, کمپیوٹر وہ 5 منٹ میں وہ کام کر کے دکھا دے گا. تو رسالت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر
فضیلت دی، چاہے حسن حضرت یوسف کو زیادہ دے دیا، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا. یہ درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، مگر حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آج زندہ ہوتے، تمہارے درمیان موجود ہوتے، تو جب تک میری پیروی نہ کرتے ان کی نجات بھی نہ ہوتی، قیامت میں وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر فضیلت بخشی. اگر موجود ہوتے تو کس کی پیروی کرتے؟ نبی کی. چاہے کلیم اللہ ہیں، چاہے براہ راست اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، پیروی کس کی کرنی پڑے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. اسی طرح صحابہ کرام میں بعض فضائل کسی ایک صحابی کو زیادہ حاصل ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے سنا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک مرتبہ تلاوت فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے تلاوت سن رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، اللہ کی قسم تمہیں داؤد علیہ السلام کی آواز دی گئی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں. فرمایا اگر مجھے علم ہوتا ہے آپ سن رہے ہیں میں اور اچھی طرح سے پڑھتا، اس کو اور خوبصورت آواز میں پڑھتا. یہ حضرت ابو موسیٰ کو جزوی فضیلت، جزوی ایک وصف میں فضیلت دی گئی، تلاوت بہت خوبصورت. حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کو قرآن کی تفسیر میں دوسرے صحابہ پر فضیلت دی گئی. قرآن کی جیسی تفسیر ابن مسعود کرتے تھے اور ابن عباس، ایسی تفسیر میں دوسرے صحابہ آگے نہ بڑھ سکے. لیکن جہاں صحابیت کی بات آئے گی، صحابی کو جو فضیلت ہوتی ہے کس بنیاد پر؟ صحابی ساتھی ہونے کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر فضیلت ایک الگ چیز ہے. وہ تو بہت سے علماء، بعض تابعین میں نے بتایا صحابہ سے افضل گزرے ہیں علم میں، لیکن جو صحابہ کو اللہ نے مقام دیا وہ علم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بولو بھائی، پیغمبر کا ساتھی، پیغمبر کی دعوت کو آگے نقل کرنے والے. جب ساری دنیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو یہ وہ لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس ساتھی ہونے میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق، کہ جیسا ساتھ آپ نے دیا ایسا ساتھ کسی کے نصیب میں نہیں آیا. اور اس ساتھی ہونے میں دوسرا مقام کس کا ہے؟ حضرت عمر کا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، آپ کے جنازے کو لا کے رکھا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جنازے کے قریب کھڑا ہوا تھا کہ ایک شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی ابن ابی طالب. جنازہ کہاں دفن ہونے کے لیے رکھا گیا ہے؟ حضرت ابو بکر کے پہلو میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں. حضرت علی تھے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اے عمر آپ یہاں ہی دفن ہوں گے، مجھے یقین تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بارہا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر، اور میں نے بارہا نبی سے یہ سنا کہ میں فلاں جگہ گیا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ، میں فلاں جگہ گیا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ. ہر موقع پر کون ساتھی ہوتا تھا؟ ابو بکر اور عمر. تو مجھے یقین تھا کہ دنیا میں جو اتنا ساتھ رہے ہوں اللہ عالم برزخ میں بھی ان کو ساتھ رکھے گا. یقین تھا کہ کہاں دفن ہو گئے آپ؟ اسی مقام پہ، پہلے سے یقین تھا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء نے آپ کے فضائل میں ذکر کیا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے خود مانگا ہے، خود مانگا ہے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا انعام، 100 اونٹ۔ ایک آدمی کی دیت عرب میں 100 اونٹ ہوتی تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عاجلاً او آجلاً، یہ ادائیگی فوری ہوگی یا قسطوں کی شکل میں ہوگی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، بارگیننگ ہو رہی ہے، سودے بازی ہو رہی ہے، کیش ملیں گے یا قسطوں میں؟ ابو جہل نے کہا کیش، فوری، قتل کرو، فوراً 100 اونٹ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ بنو ہاشم سے کیسے بچو گے؟ جب محمد کو قتل کرو گے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے جو قبیلہ ہے بنو ہاشم وہ تو تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اگرچہ وہ بنو ہاشم غیر مسلم تھا لیکن عرب میں رشتہ داری بہت مضبوط ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ غیر مسلم تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن قبیلے اور قوم کی بنیاد پر ان کے کسی آدمی کو قتل کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ غیرت اور حمیت تھی۔ ہماری طرح نہیں کہ ایک بھائی پٹ رہا ہے دوسرا بھاگ جائے، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں رشتے مضبوط ہوتے تھے کہ خاندان بڑا ہے، ان کے خاندان کے کسی فرد پہ ہاتھ ڈالا تو پورا خاندان کچا چبا دے گا۔ ابھی خاندان ہی نہیں ہے، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے بڑی مشکل سے، فیملی پلاننگ والوں نے برباد کر دیا۔ قبیلہ ہی نہیں ہے، ایک پھپھی ہے ڈیفنس میں رہتی ہیں، بمشکل ایک خالہ ہیں جن کی شادی ہوئی امریکہ چلی گئی، باقی کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ دادا کا ایک آدھ ہی بچہ تھا، ہے ہی نہیں، خاندان ہی نہیں۔ اور اگر جو ہے وہ اتنا نحیف کہ اگر ایک بھائی پر کی لڑائی ہو رہی ہے، پٹ رہا ہے، تو دوسرا بھائی فوراً وہاں سے بھاگے گا۔ بھائی پر کوئی مالی مشکلات آ جائیں تو دوسرا تعاون نہیں کرے گا کہ یہ اس کی ٹینشن ہے، میری ٹینشن تھوڑی، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، مجھے کیا اس سے۔ تو یہ حساب چل رہا ہے۔ یاد رکھو، قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا اکبر الکبائر میں سے ہے، اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی جو بڑے ہیں ان میں سے ہے ایک۔ لا يدخل الجنت قطات، فرمایا جنت میں رشتہ داری توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ خونی رشتوں کا پاس رکھنا، ایک بھائی پہ ہاتھ اٹھتا ہے دوسرے کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آپ پر حملہ کرے تو اسے ڈر ہونا چاہیے کہ اس کے بھائی ہیں، اس کے چچا زاد ہیں، اس کے چاچے ہیں، اس کے مامے ہیں، کھا جائیں گے مجھے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو پتا ہے کہ ماروں گا کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو حضرت عمر سے کہا کہ تم محمد کو قتل کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ سبوتا، جس نے یہ دھمکی دی تو ان کو بھی کہا کہ تو بھی صابی ہو گیا، صابی یعنی باپ دادا کے دین سے منحرف ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ مجھے محمد کے قتل کی ترغیب دے، مجھے ڈرا ڈرا کے بچنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ وہ آدمی تو ڈر گیا، اس نے کہا ایسا نہ ہو پہلے میرا نمبر، اس کے بعد پھر اس نے کہا جا کے اپنے گھر میں خبر لو، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، بہنوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر گئے، بہن بھی مسلمان ہو چکی تھی مگر اپنے اسلام کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ قرآن مجید کے صحیفوں کی تلاوت کر رہی تھی، حضرت عمر نے آواز سنی، غضبناک ہو کر گھر میں آئے، پوچھا کیا ہے؟
تو بہن نے، بعض روایات میں آتا ہے زور سے ایک تھپڑ مارا. اس کے بعد جب بہن کے ہاتھ سے وہ صحیفہ لیا اور تلاوت کرنا شروع کی، وہ تلاوت کیا تھی؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. حضرت عمر، نبی کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جبکہ حضرت عمر کا دعویٰ تھا کہ بیت اللہ میں جو 360 بت ہے، لات اور عزا اور مناف، یہ سارے عبادت کے قابل ہیں. ہمارے باپ دادا یہی کہتے آئے ہیں. آیات کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو بنایا. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے. انہ یعلم السر، الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں اور اسی کے لیے ہے جو زمین کی آخری حدود کے اندر ہے. تحت الثری، وہ سب کچھ اسی کا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہے وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اسی کے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں. جب یہاں تک پہنچے تو فوراً بے ساختہ پکار اٹھے کہ واقعی وہ ذات جس کی یہ صفات ہے، لا الہ الا ہو، واقعی اسی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا، فوراً دل میں یہ بات اتر گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے لگے. ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلام لانا چاہتا ہوں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. خباب ابن ارت نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ عمر صبح تک اسلام لے آئے گا، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ساری رات یہ دعا مانگتے رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو طاقت دے دے ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے. مجھے یقین تھا کہ یہ دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہوگی. پوری رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اور یہ دعا اللہ نے کس کے حق میں قبول کی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. حضرت عمر جب آئے اور اسلام قبول کیا، روایات میں ہے کہ صحابہ کرام نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگایا ہے خوشی میں کہ مکہ کی پہاڑیاں اس نعرے سے گونج اٹھیں. اتنا خوش ہوئے صحابہ کرام. اسلام لانے کا انداز بھی نرالا، اور پھر اسلام لانے کے بعد جو کام تھے وہ بھی نرالے. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سن رہے ہیں بھائی بات کو کہ نہیں سن رہے؟ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر؟ بولو بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم صحیح دین اور مذہب پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ پھر ہم، بولو بھائی، چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آج سے علانیہ عبادت ہوگی، مسجد حرام میں علانیہ نماز ہوگی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ. حضرت حمزہ بھی اسد اللہ تھے، بہادر تھے،
اور حرم میں آ کے اعلان کیا کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اسٹائل دیکھ رہے ہیں انداز، جو اپنی بیوی کو، بولو بھائی، بیوہ کروانا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، وہ مجھے نماز سے روک کے دکھائے۔ ہر چیز ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ کہیں آپ لوگ بھی جا کے آپ جب گھر میں یہ اعلان کریں گے نا تو سب سے پہلے بیوی ہی آپ کو شہید کر دے گی۔ مشرکین مکہ تو دور کی بات، پولیس اور وہ سب بعد کے۔ اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوک سے۔ تو یہ جس پہ سوٹ کرتی ہے نا اسی کے لیے رہنے دیں۔ بعض نوجوان جوش میں آ کے کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کا لقب تجویز کیا فاروق۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا، اظہار کرنے والا۔ آپ کا اسلام لانے کے بعد مسلمان علانیتاً عبادت کرنے لگے، کیونکہ نبی کے الفاظ کیا تھے؟ دعا جو مانگی تھی یہ نہیں کہ اللہ عمر ابن خطاب کو ایمان کی توفیق دے دے، نہ، یہ الفاظ نہیں تھے۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر کا روب، یہ حضرت عمر کی جزوی فضیلت ہے جو دوسرے صحابہ میں نہیں تھی۔ روب، دبدبا، بے انتہا، بے پناہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ کنواں ہے، اس کے ڈول سے میں پانی نکال رہا ہوں اور لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ میرے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے، وفی نزعہ ضعف، مگر آپ کے نکالنے میں کمزوری تھی۔ فرمایا اللہ ابو بکر کی مغفرت کرے۔ میں نے دیکھا پھر عمر آئے اور فلم اب ارا عبقریا یفری فریہ، ایسا طاقتور میں نے کبھی نہیں دیکھا جس نے اتنی قوت کے ساتھ ڈول نکالے اور لوگ اس سے سیراب ہوئے۔ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 سال خلافت ملی اور حضرت عمر کو 10.5 سال۔ یہ 2 سال خلافت ملنا ضعف اور کمزوری کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت عمر کے دور میں جو اسلامی سلطنت کا دائرہ بے پناہ وسیع ہوا اور پوری دنیا آپ کے علم سے سیراب ہوئی، علماء نے لکھا یہ اسی خواب کی تعبیر کا اثر تھا۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد لوگوں کو سیراب کون کرے گا؟ بولو بھائی، ابو بکر۔ اور ابو بکر کے بعد لوگوں کو سیراب کون کرے گا؟ عمر۔ اس میں خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر۔ حضرت عمر کا روب اور دبدبا، اسی روب کی بنیاد پر حضرت عمر کا دور خلافت سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے، سب سے زیادہ کامیاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر کی غیرت اور روب کا خیال کیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک باندی تھی حبشن، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر آپ کو اس جنگ میں کامیاب کرے گا تو میں خوشی سے دف بجاؤں گی، ڈھول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر منت مانی تھی تو بجا لو، ڈھول سادہ۔ آپ لوگ بجانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، اس کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے اس میں، کب جائز ہے کب ناجائز ہے۔ جو جائز ہے تو اس کی کیا صورتیں۔ جو شادیوں میں آج کل بجایا جا رہا ہے یہ ڈھول نہیں ہے، ڈھول بہت سادہ چیز ہوتی تھی، اور جنگ کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اور عید کے موقع پر، یہ 3 مواقع ہیں جہاں حدیث میں دف بجانے کی اجازت ملتی ہے۔ شادی کے موقع پر،
اور بولو بھائی، عید کے موقع پر اور جنگ کے موقع پر. جنگ میں اگر فتح ہو گئی تو خوشی کا موقع ہے، یا جنگ میں جوش دلانے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ڈھول بجایا جائے تاکہ جوش پیدا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے کہا کہ اگر تم نے منت مانی تھی تو بجا لو. تو وہ باندی لڑکی تھی، حبشن کالی، ڈھول بجانے لگی، دف بجانے لگی. تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر تشریف لائے، وہ بجاتی رہی. اس کے بعد حضرت عثمان تشریف لائے، پھر بجانے لگی. تھوڑی دیر میں جب حضرت عمر تشریف لائے تو حدیث میں ہے کہ فوراً وہ ڈھول بند کر کے اس نے اپنے کولے کے نیچے رکھا، اس پہ بیٹھ گئی، چھپا دیا اس کو، اور کوئی چھپانے کی جگہ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، ایک دم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یفر من عمر، شیطان عمر کو دیکھ کے ایسا بھاگتا ہے، لو ان عمر لو سلک طریقا یا لو سلک فجا، اگر عمر کسی راستے پر چلے تو شیطان سلک فجن غیر فجی، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. کیا مطلب کہ دف بجانا اگرچہ اس موقع پر جائز تھا، مگر بہرحال ہے تو بنیادی طور پر تو شیطانی کام ہی ہے نا. نبی نے اجازت دے دی بعض حکمتوں کے پیش نظر، لیکن عمر کو دیکھ کے کسی بھی قسم کا شیطانی کام، چاہے وہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں ہو، عمر کو دیکھ کے وہ غائب ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ کچھ باندیاں، کچھ نوجوان لڑکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بالکل نو عمر لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور اونچی اونچی آواز میں بات چیت کر رہی تھی، جیسے بچیاں کھلکھلا کے باتیں کرتی ہیں تیز آواز میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، وہ خاموش نہیں ہوئی. اور بعض روایت میں ابو بکر کا ذکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ بچیاں اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں. جیسے ہی حضرت عمر تشریف لائے وہ بچیاں وہاں سے بھاگ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ کے ہنستے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اے عمر میں موجود ہوں اور یہ بچیاں خاموش نہیں ہوئی، مگر تجھے دیکھتے ہی یہ بچیاں تیرے روب اور دبدبے سے خاموش ہو گئیں. حضرت عمر کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے خاموش نہیں ہوئی، مجھے دیکھ کے کیسے خاموش ہو گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تعجب مت کرو، فَإِنَّكَ لَوْ سَلَكْتَ فَجًّا، اگر تم کسی راستے پر چلو اور اس راستے پر شیطان بھی ہو، لَأَخَذَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ، شیطان وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. تمہارا روب اللہ نے اتنا رکھا ہے. کہتے ہیں نا کہ شیطان بہکانے کے لیے کسی کے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ لوگ کے پاس بھی آتا ہوگا، میرے پاس بھی آتا ہے، میرے پاس تو بہت زیادہ آتا ہے. مجھے یہ بہکاتا ہے کہ آج جمعے کی چھٹی کرو، نماز پڑھ لو. اتنا نہیں بہکاتا کہ نماز سے الحمدللہ روک لے. تو آپ کے پاس بھی آتا ہوگا. لیکن حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ شیطان آتا نہیں ہے، بلکہ جہاں دیکھ لینا حضرت عمر ہیں تو وہاں سے اپنی فائلیں، ڈاکومنٹس، سارے سب کچھ جو اس نے لکھا ہے نا، رپورٹیں، شتونگڑیاں جو لکھی ہوئی ہیں اس میں، سب گول کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. روب ہے، دبدبا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حلوہ بنا کے بھیجا، حلوہ لے کر آئیں بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضرت سودا ام المومنین حضرت سودا بھی بیٹھی ہوئی تھیں. حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ آپ بھی کھائیے، سوکن تھیں، فرمایا کہ آپ بھی کھائیے. وہ سوکن تھی، انہوں نے کہا نہیں کھاؤں گی. ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ نہیں کھاؤں گی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا، فرمایا کھاؤ ورنہ میں یہ حلوہ تمہارے چہرے پہ مسل دوں گی. سوکنوں میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا آپس میں. انہوں نے فرمایا نہیں کھاؤں گی.
تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کی موجودگی میں وہ حلوہ اٹھا کے حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا، سب ایسے ایسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اس منظر کو دیکھ کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک درمیان میں رکھی اور حضرت سودا سے فرمایا اپنا بدلہ لے لو، یہ حلوہ تم بھی مل دو ان کے چہرے پہ۔ حضرت سودا نے بھی مل دیا، ادلا بدلا برابر ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر میں آہٹ محسوس ہوئی حضرت عمر کی، جو یا عبداللہ یا عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے۔ جیسے ہی نبی کو احساس ہوا، اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام اور امہات المومنین ایک دوسرے کے سامنے آ جایا کرتی تھیں، نبی اپنے گھر میں اپنی زوجات کے ساتھ ہوتے تو صحابہ تشریف لے آیا کرتے تھے، دل صاف تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر کی آہٹ سنی اور آواز سنی، حضرت عمر نے فوراً فرمایا کہ جاؤ اپنے چہروں کو دھو جا کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کا حضرت عمر کی اتنی رعایت کرنا، کوئی اور صحابی ہوتے تو حکم نہ دیتے بلکہ ان کو یہ منظر دیکھنے دیتے، لیکن حضرت عمر کا اتنی رعایت کرنا، اس عمل کے بعد میرے دل میں حضرت عمر کی ہیبت اور دبدبہ بیٹھ گیا کہ میرے شوہر جس کی اتنی رعایت کر رہے ہیں واقعتاً وہ روب اور ہیبت والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی غیرت اور ہیبت کا کیسی رعایت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں داخل ہوا، علماء نے لکھا یا تو خواب میں یا معراج کی رات میں۔ جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک گھر دیکھا، میں نے وہاں پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی، پوچھا کس کی آواز ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ فرماتے میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا، اس کے باہر ایک خوبصورت باندی دیکھی، پوچھا کہ یہ کس کی باندی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ لشاب من قریش، قریش کے ایک جوان، قریش میں ایک خوبصورت جوان ہے، اس جوان کا یہ محل اور اسی کی یہ باندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ یہ میں ہوں، کیونکہ آپ خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، تو میں نے جبریل سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عمر ابن خطاب۔ وہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب۔ آگے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤں۔ محل میں داخل ہوتے تو ظاہر ہے محل میں وہ حوریں بھی ہوتی ہیں جو حضرت عمر کو ملیں گی۔ فرماتے ہیں فتذکرت غیرت عمر، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، لہذا میں گھر میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا اغار علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ آپ پر کیسے غیرت کھاؤں گا؟ مطلب کہ آپ داخل ہو جاتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کس کی رعایت ہو رہی ہے؟ بولو بھائی، اپنے ایک امتی کی۔ حضرت عمر کی غیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ علماء نے بیان کیا، احادیث میں ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق جو ظاہراً مسلمان لیکن دل کے اندر کافر، ان کا جھگڑا ہوا اور وہ دونوں فیصلہ کرانے آئے پہلے کعب ابن اشرف کے پاس، حضرت کعب ابن اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد یہودی نے کہا کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ، جبکہ منافق کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر سے کراؤ۔ منافق کا خیال تھا حضرت عمر میں اسلامی دی غیرت بہت ہے تو مسلم کے حق میں فیصلہ کریں گے، یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دینی غیرت اور حمیت کی بنیاد پر وہ اسلام اور کفر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ انصاف کو دیکھیں گے۔ تو یہودی اور منافق گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ اس سے اس مسلمان کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ جاؤ حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگر تم اس پہ راضی ہو کہ عمر سے تو چلو عمر سے کرواتے ہیں۔ جب دونوں حضرت عمر کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے تو یہودی نے حضرت عمر کو بتایا کہ ہم پہلے نبی سے فیصلہ کروا چکے ہیں اور نبی کا فیصلہ کس کے حق میں تھا؟ میرے حق میں۔ آپ نے اس مسلم سے پوچھا کہ درست کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں درست کہہ رہے ہیں۔ پھر کیوں آئے ہو؟ مسلم نے کہا کہ آپ سے ہم کروانا چاہتے ہیں۔
حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی کرتا ہوں فیصلہ. گھر گئے اور تلوار لا کر اس کی کھوپڑی اڑا دی, مسلم کی, ٹھیک ہے, گردن اڑا دی, اور کہا جس کو محمد کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہے. تو وہ مطالبہ کرنے لگے قصاص کا, اس کے رشتہ دار, کہ حضرت عمر سے قصاص لیا جائے, ایک مسلمان کی گردن اڑائی ہے, قصاص لیا جائے. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی حضرت عمر کی تائید میں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, ہرگز یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک محمد کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں. اس نے نبی کے فیصلے کو چونکہ تسلیم نہیں کیا لہذا یہ مومن نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے 3 باتوں میں موافقت کی ہے, 3 باتوں میں. 3 تو حضرت عمر نے بیان کی اور بہت ساری باتیں. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ کی زوجات پردہ نہیں کرتی اور آپ انہیں پردے کا حکم نہیں دیتے, جبکہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, نیک بھی ہیں فاسق فاجر بھی ہیں, آپ پردے کا حکم دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا, کیونکہ آپ جب تک اللہ حکم نہ دیتا تھا آپ کوئی حکم نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ پورا دن نہیں گزرا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی آپ اپنی زوجات اور اپنی بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, پردہ کریں. اس کے بعد سے پردہ, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, کہ جب تم امہات المومنین سے, نبی کی زوجات سے کوئی سوال کیا کرو تو پردے کی آڑ میں کیا کرو, سامنے آ کے سوال مت کیا کرو. فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جو بدر میں قیدی تھے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جتنے قیدی ہیں سب کو قتل کیا جائے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا فیصلہ کیا تھا کہ فدیہ لے کے بولو بھائی چھوڑ دیا جائے. نبی نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا, مگر قرآن کی آیات نازل ہوئیں, لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب علیم, کہ اگر اللہ نے پہلے سے تمہارے حق میں معافی نہ لکھی ہوتی تو تم نے جو فدیہ لے کے ان کو چھوڑا ہے اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو جاتا. تو قرآن نے کس کی تائید کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی, منافق نے لگائی تہمت, تو بعض صحابہ اس تہمت کو آگے نقل کر رہے تھے کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے. مقصد یہ نہیں تھا کہ سچ کہا ہے, لیکن لوگ ایسی خبروں کو نقل کرتے ہیں. حضرت عمر کے سامنے جب یہ خبر آئی تو فوراً فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے, 100% جھوٹ. جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرآن مجید میں براءت نازل ہوئی ہے تو اللہ نے یہی الفاظ نازل کیے, لولا اذ سمعتموہم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, اے صحابہ, اے نبی کے ساتھیوں, ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تو تم نے فوراً یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کا کلام کریں, سبحانک ھذا بہتان عظیم. وہی کلام نقل کیا اللہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ جیسا قول عمر نے کہا ویسا سب نے کیوں نہیں کہا, سب کے زبان پہ وہ الفاظ جاری کیوں نہیں ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی امتیں پہلے گزری ہیں ان میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي, اگر میری امت میں کوئی ہے فَهُوَ عمر, تو وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب, جن کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی. اسی وجہ سے اس امت نے حضرت عمر کے فیصلوں کو معتبر مانا ہے. حضرت عمر نے جو اپنے دور خلافت میں فیصلے کیے ہیں نا, ساری امت نے مانے ہیں وہ.
حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوں گی. کتنی؟ اس سے پہلے اختلاف تھا صحابہ میں، 4 ہوں گی، 5 ہوں گی، 6 ہوں گی. حضرت عمر نے جمع کیا کتنی ہوں گی؟ بولو بھائی. 4. تو آج تک سارے 4 پڑھتے آ رہے نہیں آ رہے؟ اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، حنفی بھی، شافی بھی، سلفی بھی، سب اسی پر متفق ہے، کیونکہ حضرت عمر نے سب صحابہ کو اس پہ جمع کیا. حضرت عمر نے سب صحابہ کو جمع کیا اس بات پر کہ متا کوئی شخص کرے گا تو اسے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا، رجم کروں گا. صحابہ میں اس میں اختلاف تھا کہ متا جو شیعہ لوگ کرتے ہیں، چند گھنٹے کی شادی، چند مہینے کی شادی، اور آج کل اس کو بڑا رواج دیا جا رہا ہے. اسلام میں ابتدائی زمانے میں اس شادی کا رواج تھا عربوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر. بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا کہ یہ حرام ہو چکا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے، جابر ابن عبداللہ بھی اس کو جائز سمجھتے تھے. اختلاف تھا، مگر حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد جو کوئی متا کرے گا تو میں زنا کی سزا جاری کروں گا. میری نظر میں متا میں اور زنا میں کوئی فرق، بولو بھائی، نہیں ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. پوری امت نے اس فیصلے کو قبول کیا نہیں کیا؟ آج چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنفی ہو، شافی ہو، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، سب متا کو حرام سمجھتے ہیں. اختلاف کس نے کیا؟ شیعہ حضرات نے. ان کو کرنے دو، وہ صحابہ کو حجت مانتے ہی نہیں ہیں. میں امت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کی. اسی طرح حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس کی بیوی اس پر، بولو بھائی، حرام. کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے حضرت عمر کے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہو. کوئی ایک ضعیف اور موضوع من گھڑت روایت دکھا دو کہ کسی ایک صحابی نے کہا حضرت عمر کا فیصلہ غلط. سب نے مانا. یہی وجہ ہے کہ حنفی ہوں، شافی ہوں، ابو حنیفہ، مالک، حنبلی اور مالکیہ ہو، سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ اگر مرد نے 3 دے دی، بولو بھائی، تو یاد رکھو اس مسئلے میں اختلاف اگر کوئی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے 3 دے دی تو ابھی رجوع کا حق ہے، تو وہ اس اختلاف کی شریعت میں اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے. کیونکہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے امیر المومنین کا، اور یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے. کتنے کیسز ہوتے ہیں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اہل حدیث سے جا کے فتویٰ لے آتے ہیں، جا کے رہ رہے ہیں. زنا ہے، حرام کاری ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی اس سے. ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اعتراض کیا کہ حضرت عمر کا فیصلہ غلط تھا. تو اہل سنت والجماعت حضرت عمر کے اس فیصلے کو بھی برحق مانتے ہیں. آپ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو خدا نخواستہ کبھی 3 دے دو تو فتوے نہ جا کے ادھر ادھر سے لے آنا، جا کے ایک ہوتی ہے تو اتنی ہوتی ہے تو ایسے، یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. حضرت عمر نے 2 فیصلے کیے تھے، ایک تو 3 طلاقوں کو نافذ کیا اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ تھا. دوسرا فیصلہ کہ جو 3 دے گا اس کی ٹھکائی بھی ہوگی. اس سے پہلے ٹھکائی نہیں ہوتی تھی. تو آج مفتی کیا کرتا ہے؟ حضرت عمر کے جو فیصلہ جو شریعت کے مطابق پھر حرام تو قرار دے دیتا مگر ٹھکائی نہیں لگاتا. جبکہ میں کہتا ہوں مفتی کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک کوڑا رکھے. جب کوئی مولوی یا مفتی کے پاس آئے کہ 3 دے دیے اکٹھی، اب کیا حکم ہے، تو حکم بھی بتائے. اور حضرت عمر مسئلہ بعد میں بتاتے تھے، کوڑوں سے ٹھکائی پہلے کرتے. اتنا مارتے تھے، ایک دفعہ مار مار کے گنجا کر دیا ایک آدمی کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ فعلاه عمر بالدرہ، درہ لے کے اس پہ چڑھ پڑے، ڈھرکس نکال دیا مار مار کے. اسی طرح جس صحابی کے پاس، بہت سارے صحابہ ہیں جن کے پاس بھی کوئی 3 طلاقیں دے کے مسئلہ پوچھنے آتا، وہ اس کو غصے کا اظہار بھی کرتے تھے، اس پہ صرف فتویٰ نہیں دیتے تھے. تو اب مفتی بیچارہ یہ کام کر نہیں سکتا. آخری بات، بس بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر کی سیرت پہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بھی بیان کروں گا کہ مفتی فتویٰ دیتے میں اس کو ڈر ہوتا ہے میری ٹھکائی نہ ہو جائے. میں بتایا حرام ہے تو یہی مجھے ہی نہ لے کے سر پہ چڑھ دوڑے. تو اب مفتی تو یہ کام کر نہیں سکتا، بیچارہ غریب آدمی ہے وہ. تو یہ رشتہ داروں کا فرض بنتا ہے
کہ اس کا بائیکاٹ کریں. ایف آئی آر بھی آپ کٹوائیں گے تو نہیں کٹے گی. پولیس کے پاس جائیں گے نا, ایف آئی آر کٹواؤ, پولیس والا کہے گا میں اپنی بیوی کو 3 دے کے بیٹھا ہوں تو تیری کیوں کٹواؤں. وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. تو نہ ایف آئی آر کٹے گی, نہ حکومت میں اس کے خلاف کوئی کیس بنے گا. حکومت کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. لہذا اب ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ رشتہ دار بائیکاٹ کریں اس کا. جس نے اکٹھی 3 دی ہیں, رشتہ دار اس سے بات چیت بند کر دیں کہ اس نے ایک حرام کاری کا ارتکاب کیا. اکٹھی 3 کی شریعت میں اجازت نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے طلاق کے مسئلے پر بھی لوگوں کو جمع کر دیا, ورنہ امت میں توڑتا. کوئی مفتی یہ لکھتا 1 ہوئی ہے, کوئی لکھتا 3 ہو گئی ہے. جیسے آج اہل حدیث حضرات نے اختلاف کر کے امت کو توڑ دیا اس مسئلے میں. طلاق دے کے ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا, ادھر سے فتوا لوں, وہاں سے فتوا لوں, ادھر کے فتوا کچھ اور, ادھر کا یہی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو یہ میری بیوی میری ہے بھی یا نہیں ہے. ایک قول کے مطابق نہیں ہے, ایک قول کے مطابق ہے. تو حضرت عمر نے یہ اختلاف کا دروازہ بند کر دیا. تو جب بند کر دیا تو اس کو بند ہی رہنے دو تاکہ امت میں اتفاق اور اتحاد رہے, کھولو نہیں اس کو. تو جو حضرات کھولتے ہیں وہ صحابہ کی پالیسی سے بھی ہٹے ہوئے ہیں, اور نبی نے جو حکم دیا کہ خلفائے راشدین کی اتباع کرو, اس نبی کے اس آرڈر اور حکم سے بھی ہٹ گئے, کیونکہ خلفائے راشدین کے اس فیصلے کو حضرت عثمان نے بھی برحق مانا, حضرت علی نے بھی برحق مانا. تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ متع پر بالکل پابندی لگا دی, ورنہ آج اس امت میں متع ہوتا. اب بھی ہو رہا ہے مگر اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی متع نہیں کرتا, اور اس گندگی اور پلیدی سے اللہ نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ورنہ 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی شادیاں آج ہو رہی ہیں دنیا میں, لیکن جو کر رہے ہیں وہ سنی نہیں ہے, اہل سنت والجماعت نہیں ہے. تو یہ گندی چیز ہے یا نہیں ہے متع؟ 6 گھنٹے کی شادی, 2 مہینے کی شادی, یہ شادی تھوڑی ہے, تو زنا ہے بھائی. آج ٹیلی ویژن پہ بھی اس کو لایا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے, تاکہ جو ہمارا فیملی سسٹم پہلے ہی کمزور ہو رہا ہے وہ اور برباد ہو جائے. وہ جب 6 گھنٹے کی متع ہو جائے گا تو پراپر طریقے سے شادی کون کرے گا میرے بھائی, کون کرے گا؟ تو بچیوں کو گھر لا کے کون بسائے گا؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر احسانات ہیں, اور بھی ہیں بہت سارے, انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.